अस्सलाम वालेकुम। 24 दिसंबर 1979 को सोवियत यूनियन की फ़ौज अफ़गानिस्तान में दाखिल हुई तो इससे कुछ पहले ही पाकिस्तान में मुजाहिदीन की तरबियत का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसकी वजह यह थी कि अफ़गानिस्तान के साबिक़ सदर नूर मोहम्मद तराकई की कम्युनिस्ट इस्लाहात की वजह से इस्लाम पसंद क़ुव्वतों ने बाकायदा हथियार उठा लिए थे। ये हथियार अमरीका की तरफ से पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान के अंदर भेजे जा रहे थे। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर मुसल्लत की गई कम्युनिस्ट हुकूमत को बचाने के लिए अपनी फ़ौजें दाखिल कर दीं तो मुल्क में जारी मुसल्लह जिद्दोजहद का रुख सोवियत यूनियन की तरफ हो गया। उस वक्त अमेरिका के सदर जिमी कार्टर थे, जिन्होंने CIA को मुजाहिदीन तैयार करने का हुक्म पहले से ही दे रखा था और तरबियत का ये प्रोग्राम ऑपरेशन साइक्लोन के नाम से जारी था। सोवियत हमले के बाद इस ऑपरेशन में तेज़ी आ गई। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि इसके लिए 1979 के वस्त में अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने $6,95,000 की पहली रकम जारी की। अगले साल ये $2 करोड़ से तजावुज़ कर गई और 1987 तक $63 करोड़ सालाना तक पहुंच गई। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन की फ़ौजी मौजूदगी को अपने लिए ख़तरा समझ रहा था, इसलिए पहली बार अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ फ़ैसले कौमी सलामती और दिफा के हवाले से होने लगे। चूँकि ये मामला पाकिस्तान की हुदूद से बाहर था, इसलिए ISI को अफ़गानिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के दिफा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। ये ज़िम्मेदारी निभाने के लिए ISI ने अफ़गान मुजाहिदीन से ताल्लुकात बनाना शुरू किए। इन ताल्लुकात की खासियत ये थी कि इनमें ISI की हैसियत देने वाले की थी और मुजाहिदीन लेने वाले थे। इसी वजह से अफ़गान मुजाहिदीन हमेशा ISI के दस्तनगर रहे। सोवियत यूनियन की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक दिफाई मसला था। सोवियत यूनियन के इनखला के बाद उसूलन इसे वापस सियासत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जनाब नवाज शरीफ की यके बाद दीगरे आने जाने वाली हुकूमतों में इस मसले की तफ़हीम थी, ना इसे हल करने की सलाहियत। सियासी मैदान में सिर्फ जमात इस्लामी थी जो अफ़गानिस्तान पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती थी, लेकिन यह मौक़िफ़ भी दरअसल दिफाई निज़ाम से ही पैदा हुआ था। अफ़गानिस्तान में 1990 की दिहाई की खाना जंगी ने इस मसले की फ़ौजी अहमियत को बढ़ा दिया और जब तालिबान अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हुए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भी इसे खालिस्तन फ़ौजी हवाले से ही देखा। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत में इसकी हैसियत बदलने का मौका बना, लेकिन 2001 में अमेरिका के अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद ये एक बार फिर खालिस्तन फ़ौजी मसला बन गया। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों के अफ़गानिस्तान पर हमले की वजह से पाकिस्तान दहशतगर्दी का निशाना बना, यूँ दहशतगर्दी भी एक दिफाई मामला बन गई। 1980 की दिहाई के अफ़गान मुजाहिदीन के मुकाबले में 1990 की दिहाई के दूसरे निस्फ में जन्म लेने वाले तालिबान हर हवाले से मुख्तलिफ थे। तालिबान तहरीक के बानी मुल्ला उमर ने अपनी तंजीम को इस कदर मजबूत बना दिया था कि इसे तोड़ना तो दूर की बात, इसमें खुफिया इदारों की नकब लगना भी मुश्किल था। 1979 के बाद से तालिबान की पहली हुकूमत के क़याम तक अफ़गानिस्तान में सऊदी, पाकिस्तानी और अमरीकी खुफिया इदारों का असर व रसूख गैर मामूली था। तालिबान कंधार और हरात पर कब्ज़े तक अमलन इन तमाम खुफिया इदारों के असर व रसूख से बाहर थे। हरात पर कब्ज़े के बाद ही उनकी तरफ तवज्जो हुई। उसके बाद उन्हें सऊदी और पाकिस्तानी मदद मैसर आई। मुजाहिदीन के तजर्बे की रोशनी में उन्हें भी इमदाद का खूगर समझा गया, लेकिन इस तासुर को पहला झटका 1996 में लगा जब दोस्तों के मना करने के बावजूद काबुल पर कब्ज़े के बाद तालिबान जंगजुओं ने साबिक़ अफ़गान सदर डॉक्टर नजीबुल्लाह को अक़वाम मुत्तहिदा के मकामी दफ्तर से निकाल कर कत्ल किया। इसी तरह 1998 में सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल ने मुल्ला उमर से उसामा बिन लादन को सऊदी अरब के हवाले करने के लिए कहा तो उन्होंने पहले बात मानने का तासुर दिया, लेकिन बाद में साफ इनकार कर दिया। मुल्ला उमर का कहना था कि सऊदी अरब को उसामा बिन लादन से बातचीत करनी चाहिए, ना कि अमेरिका की बात मानकर इसे गिरफ्तार किया जाए। तुर्की अल फैसल से मुल्ला उमर की गुफ्तगू कंधार में हुई थी। जब मुल्ला उमर उनके समझाने पर भी नहीं समझे तो तुर्की अल फैसल ने वहाँ से रुखसत होते हुए कहा, आप अपना नुकसान करेंगे और हमारा भी। इसी तरह न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दहशतगर्दी के वाक़े के बाद
پاکستان کی طرف سے علماء بھی بھیجے گئے تاکہ وہ ملا عمر کو اسامہ بن لادن کی حوالگی کے لیے قائل کر سکیں، مگر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ملا عمر کے دور حکومت میں افغانستان غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور دنیا انہیں امداد بھی دینا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے خود ساختہ اصولوں کو امداد پر ترجیح دی۔ افغان طالبان اپنے غلط فیصلوں پر بھی حیرت انگیز حد تک جم جانے کی صلاحیت رکھتے تھے اور ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور حامد کرزئی افغانستان کے صدر بن گئے تو انہوں نے سعودی عرب سے درخواست کی کہ وہ طالبان اور حکومت کے درمیان مصالحت کے لیے کردار ادا کریں۔ سعودی عرب نے افغان طالبان کے ایک وفد کو ریاض مدعو کیا۔ ان کی ملاقات سعودی ولی عہد شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز سے ہوئی۔ ولی عہد نے ایک سوال پوچھا، کیا آپ لوگ القاعدہ سے قطع تعلق کریں گے؟ طالبان وفد نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ اس کے بعد سعودی عرب نے ان سے تمام رابطے منقطع کر دیے۔ افغان طالبان 1997 سے براہ راست امریکہ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سعودی عرب یا پاکستان کے بغیر امریکہ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرے۔ امریکہ سے بات کرنے کی یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ 20 اگست 1998 کو امریکہ نے اسامہ بن لادن کے ٹھکانوں پر میزائل داغے تو اس کے 2 دن بعد ملا عمر نے خود امریکی دفتر خارجہ فون کیا۔ انہوں نے امریکی اہلکار کو کہا کہ صدر بل کلنٹن کو مسلم ممالک میں امریکہ کی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسامہ بن لادن کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت مانگے جو انہیں اگلے دن ہی بھیج دیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے افغانستان پر میزائل حملہ کر کے اسامہ بن لادن کے امریکہ مخالف بیانیے کو تقویت دی ہے۔ ملا عمر کی اس فون کال سے پہلے بھی مختلف طالبان رہنما امریکی سفارتکاروں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ ان کی حکومت کو تسلیم نہ کر کے امریکہ بڑی غلطی کر رہا ہے۔ دراصل اسی وقت افغان طالبان اپنی دانست میں اسامہ بن لادن کے مسئلے کو اپنی حکومت تسلیم کرانے کے لیے استعمال کر رہے تھے، لیکن 1996 سے لے کر 2001 تک کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب امریکہ نے ان کی حکومت تسلیم کرنے کی پیشکش کی ہو۔ افغان طالبان کی پہلی حکومت کو پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے باقاعدہ تسلیم کیا تھا۔ طالبان نے امریکہ سے براہ راست بات کرنے کے لیے ان تینوں ملکوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہی آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ افغان طالبان کے لیے معاملہ اتنا اہم ہے کہ آخر کار انہوں نے امریکہ سے طویل جنگ کے بعد جو حاصل کیا وہ یہی تھا کہ دوحہ معاہدے میں امریکہ اور طالبان نمائندوں کے علاوہ کسی کے دستخط نہیں ہے۔ ملا عمر نے امریکہ سے براہ راست بات کرنے کی جو پالیسی طے کی تھی، طالبان آج بھی اسی پر کاربند دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی 1979 کے بعد ہر افغان حکومت کا بنیادی ہتھیار رہی ہے۔ اگر کوئی افغان حکومت براہ راست دہشت گردی میں ملوث نہیں بھی رہی تو پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے اس کے مہمان ضرور رہے ہیں۔ افغان طالبان کے پہلے دور حکومت اور اب دوسرے دور حکومت میں بھی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد یا گروہ افغانستان میں پناہ لیتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دہشت گرد گروہوں کے ذریعے افغانستان کی کوئی بھی حکومت یا بالخصوص طالبان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ افغانستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وجود عالمی طاقتوں کے درمیان ایک ہائیلی ریاست یعنی بفر سٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ افغانستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وجود عالمی طاقتوں کے درمیان ایک ہائیلی ریاست یعنی بفر سٹیٹ کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ خاص طور پر سوویت یونین اور برطانیہ کے درمیان اس نے طویل عرصے تک میدان جنگ کا کردار ادا کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے برطانیہ کی جگہ لے لی تو افغانستان سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کشمکش کا میدان بن گیا۔ پاکستان چونکہ تاج برطانیہ کا اس علاقے میں وارث تھا، اس لیے پاکستان کے فطری مفادات وہی رہے جو برطانیہ یا امریکہ کے تھے۔ 1989 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد عملاً جنوبی ایشیا میں وہ تصادم ختم ہو چکا ہے جس کا میدان افغانستان ہوا کرتا تھا۔ افغانستان کی افادیت ختم ہونے کے بعد اصولی طور پر اس علاقے اور آبادی کا مناسب بندوبست ضروری تھا جو نہ ہو سکا۔ اسے محض بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا گیا اور نتیجتاً یہ دہشت گردی کا مرکز بن گیا۔ دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ افغانستان کو ایک ایسے بیانیے کی ضرورت ہے جو اسے متحد رکھ سکے۔
پاکستان کے ساتھ شکوے شکایتیں ہی وہ بیانیہ مہیا کرتے ہیں اور یوں افغان حکومتیں اپنے شہریوں کو وطن کی ضرورت کا احساس دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ پاکستان افغانستان کے 6 ہمسایوں میں واحد ہے جس کی 2500 کلومیٹر طویل سرحد اور بڑی پشتون آبادی اس کے غیر معمولی اثر و نفوذ کا باعث ہے۔ پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں افغان شہری بڑی تعداد میں مقیم رہے ہیں اور ان کی معیشت بھی پاکستان سے وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان ہی واحد ملک ہے جو افغانستان کے ساتھ کوئی دستوری یا قانونی تعلق قائم کرنے کے قابل ہے۔ یہی خوف ہر افغان حکومت کو ہر وقت لاحق رہتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف نعرہ زن ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہو یا کسی کی، وہ اندرونی سیاست کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر کار پاکستان کے ساتھ الجھ پڑتا ہے۔ اس مسئلے کا حل جنگ یا تناؤ نہیں بلکہ افغانستان کے ساتھ ایسا دستوری یا قانونی تعلق ہے جو افغانستان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے اور خطے کے لیے مفید ملک بننے پر مجبور کرے۔ اگر پاکستان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ بحیرہ عرب کے پار سعودی عرب کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے تو حفاظت کی یہ چھتری وسطی ایشیا میں افغان سرحد آمو دریا تک بھی پھیل سکتی ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو دنوں یا ہفتوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے سیاسی اتفاق رائے اور مسلسل مکالمے کی ضرورت ہے جو پہلے پاکستان کو اپنے اندر کرنا پڑے گا۔ جہاں تک دہشت گردوں کو روکنے کا معاملہ ہے تو ان کے خلاف آپریشن کرنے میں پاکستان کی مہارت کے سامنے افغانستان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کام بغیر اعلان جنگ کے بھی جاری رہ سکتا ہے۔ چینی حکیم سن ٹزو کا قول ہے کہ بہترین جنگ وہ ہے جو بغیر لڑے جیت لی جائے۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ وہی جنگ کرنی چاہیے جس میں لڑے بغیر فتح حاصل ہونے کے امکانات ہوں۔ اس کے لیے ابتدائی ضرورت صرف بڑی اور واضح سوچ ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ افغانستان کو ہم نے اپنے 50 سال اور بے پناہ سرمایہ بھی دیا ہے۔ شکریہ۔